اللهم صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. افمن وعدناه وعدا حسنا فهو لاقيه كمن متعناه متاع الحياة الدنيا ثم هو يوم القيامة من المحضرين. میں نے عرض کیا تھا مکہ والوں نے کہا کہ ہم آپ کے دین کو مان لیتے لیکن نتخطف من ارضنا، ہم اپنی زمین سے اچک لیے جائیں گے، ہمارے کاروبار بند ہو جائیں گے، پریشانیوں کا شکار ہو جائیں گے ہم، کیونکہ مسلمان تو پہلے پریشانیوں میں گرے ہوئے ہیں. قرآن پاک نے اس کے 4 جواب دیے. پہلا جواب یہ دیا کہ آج تک تمہیں جو یہاں مل رہا تھا کیا یہ تمہاری محنتوں کا نتیجہ تھا؟ یہ تو پروردگار نے تم کو اس وجہ سے عطا کیا کہ تم ساکنان حرم تھے، ہر جگہ کے پھل یہاں پر کھچے ہوئے آتے تھے. دوسرا جواب دیا کہ اچھا تمہیں دنیا کی معیشت چاہیے اور دنیا کی یہی چمک دھمک اسی پر تم فریفتہ ہو، تو دیکھو ذرا پلٹ کر کے کتنی بستیاں اور کتنے زمانے کے لوگ ہیں وہ صفحے ہستی سے مٹا دیے گئے. بطرت معیشتہا، ان کو اپنی اکانومی کے اوپر بڑا ناز تھا، بڑا فخر تھا. 2 جواب ہوئے. تیسرا جواب وَمَا أُوتِيتُم مِّن شَيْءٍ فَمَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، تم کو جو کچھ بھی کوئی ملے گا مال و دولت جس کے چھن جانے کی وجہ سے تم مسلمان نہیں ہو رہے ہو تو وہ تو سب اس دنیا میں رہ جانا ہے، کوئی تو تمہارے ساتھ نہیں جائے گا. افلا تعقلون، اور جو اللہ کے ہاں ملے گا اس کے اوپر ثواب ما عند اللہ خیر و ابقا، وہ بہتر بھی ہے اور اس کا انجام بھی اچھا ہے. اب تمہیں فیصلہ کرنا ہے کہ تمہیں اس دنیا کا عارضی سامان چاہیے کہ آخرت کا ہمیشہ رہنے والا ثواب چاہیے. دونوں میں سے ایک فیصلہ کرنا ہے. افلا تعقلون، تو کیا تمہیں عقل نہیں ہے؟ کیا فیصلہ کر رہے ہو؟ 3 جواب ہوئے. چوتھا جواب افمن وعدناه وعدا حسنا فهو لاقيه، فرمایا آخرت کا منظر ذرا تصور میں لاؤ. ایک وہ آدمی ہے جس نے دنیا میں مصیبتیں برداشت کی، پریشانیاں برداشت کی اور کسی طریقے سے زندگی کو نبھاتا رہا، لیکن اس کے بعد مرنے کے بعد اس کے لیے ہم نے بہترین وعدہ کیا تھا جنت کا. فهو لاقيه، اور وہ اس جنت کے وعدے کو پانے والا ہے، اس سے ملاقات کرنے والا ہے. ایک یہ انسان ہے. اور ایک وہ آدمی ہے کہ جس کو دنیا میں 4 دن کی رونق ملی، کچھ مال و دولت ملا، اور مرنے کے بعد اس کو گرفتار کر کے جہنم میں لایا گیا گھسیٹ کر کے. ایک یہ آدمی ہے. دونوں میں سے بتاؤ تمہیں کون سے آدمی اچھا لگتا ہے؟ کیا یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ افمن وعدناه وعدا حسنا، کیا وہ آدمی جس سے ہم نے وعدہ کیا اچھا وعدہ، فهو لاقيه، اور وہ اس وعدے کو پانے والا ہے، اس سے ملاقات کرنے والا ہے. کیا ہو سکتا ہے یہ آدمی اس بدبخت انسان کی طرح جس کو ہم نے زندگی گزارنے کا اس دنیا کی زندگی میں سامان دیا، ثم هو یوم القیامہ، پھر قیامت کے دن وہ من المحضرین، حاضر کیے ہوئے لوگوں میں سے ہے، یعنی گرفتار کر کے لائے جانے والے لوگوں میں سے ہے. تو کیا یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ کوئی بھی عقل مند انسان نہیں کہے گا کہ یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں. یہ 4 جواب دیے. اور آج دنیا بھر کے اندر لوگ دیندار کیوں نہیں بنتے، اللہ کے دین کو کیوں نہیں قبول کرتے؟ یہی ان کا اشکال ہے کہ دین کے ساتھ دنیا نبھتی نہیں جی، دین کے ساتھ دنیا نہیں چلتی ہے. ان سب کو یہ 4 جواب سنانے کی ضرورت ہے. وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَائِي الَّذِينَ كُنتُمْ تَزْعُمُونَ، اور جس دن پروردگار ان کو اپنی بارگاہ میں بلائے گا اور ان کو پھر پکارے گا. وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ، اور جس دن ان کو آواز لگائے گا، فَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَائِي، تو پروردگار فرمائے گا کہاں ہیں وہ میرے بنائے ہوئے شریک، الَّذِينَ كُنتُمْ تَزْعُمُونَ، جن کو تم گمان کرتے تھے کہ وہ میرے شریک ہیں. کہاں گئے وہ؟ قَالَ الَّذِينَ حَقَّ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ رَبَّنَا وَهَؤُلَاءِ الَّذِينَ أَغْوَيْنَاهُمْ كَمَا غَوَيْنَا تَبَرَّأْنَا إِلَيْكَ مَا كَانُوا إِيَّانَا يَعْبُدُونَ، جن کی لوگ پوجا کرتے تھے. میں بار بار عرض کر چکا ہوں، ایک تو وہ ان کے پتھر کے بنائے ہوئے بت تھے، اور دوسرے وہ
ہستیاں تھیں، وہ نیک لوگ تھے، بزرگ لوگ تھے جن کو وہ پوجتے تھے، جس طرح عیسائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو، یہودی حضرت عزیر علیہ السلام کو وغیرہ۔ تیسرے نمبر پر ان کے وہ مذہب کے لوگ تھے جو خود بھی گمراہ ہوئے تھے اور ان کو بھی گمراہ کر رہے تھے، اور چوتھے نمبر پر وہ سیاسی لیڈر تھے جو خود بھی ڈوبے تھے اور تم کو بھی لے ڈوبے صنم۔ قرآن پاک مختلف موقعوں پر مختلف لوگوں کی طرف سے جواب دیتا ہے۔ یہاں گمراہ ہونے والے لیڈر اور گمراہ مذہبی پیشواؤں کی بات ہے۔ جب پوچھا کہاں ہیں وہ شریک، ابھی انہوں نے جواب نہیں دیا جو پوچھتے تھے، جو پیچھے پیچھے چلتے تھے، تو وہ بولے الذین حق علیہم القول، جن کے اوپر بات ثابت ہو چکی تھی۔ انہوں نے کیا کہا؟ ربنا، اے ہمارے رب، ہؤلاء الذین اغوینا، یہ ہیں، کون بول رہے ہیں؟ یہ معبودین جن کی پوجا کی جا رہی تھی، جن کی بات مانی جا رہی تھی، اللہ کی بات کے مقابلے میں جن کی بات مانی جائے وہ بھی گویا معبودین ہیں۔ یہ ہیں وہ لوگ الذین اغوینا، جن کو ہم نے وہ گمراہ کیا تھا، اغویناہم کما غوینا، ہم نے ان کو ایسے ہی گمراہ کیا جیسا کہ ہم خود گمراہ تھے۔ یہ ہیں وہ لوگ جن کو ہم نے گمراہ کیا تھا اور ہم نے ان کو ایسے ہی گمراہ کیا جیسے ہم خود گمراہ تھے، ہم خود بھی جہنم میں جا رہے تھے، ان کو بھی کھینچ کر کے لے آئے۔ تبرأنا الیک، ہم تیرے سامنے برات کا اظہار کرتے ہیں، ما کانوا ایانا یعبدون، یہ ہماری پوجا نہیں کرتے تھے بلکہ اپنے نفس کی لالچ کی وجہ سے ہمارے پیچھے چلتے تھے، اور یہ شیطان کے پجاری تھے، ہمارے پجاری نہیں تھے۔ وقیل ادعوا شرکاءکم، پھر کہا جائے گا ان سے جو شرک کرتے تھے، ادعوا شرکاءکم، بلاؤ اپنے شریکوں کو، فدعوہم، تو وہ پکاریں گے ان کو، فلم یستجیبوا لہم، اور وہ ان کو کوئی جواب نہیں دیں گے، ورأوا العذاب، اور وہ دیکھ لیں گے عذاب کو، لو انہم کانوا یہتدون، کاش کہ وہ ہدایت پائے ہوتے، کاش کہ وہ ہدایت پر ہوتے۔ وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ مَاذَا أَجَبْتُمُ الْمُرْسَلِينَ، انہیں لوگوں سے کہا لو انہم، اگر لو کو شرطیہ مانے، اگر وہ ہدایت پر ہوتے تو کیا کرتے؟ ما دعوہم، تو ان شریکوں کو، ان باطل معبودوں کو نہ پکارتے وہ۔ وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ، اب ان کی طرف سے روئے سخن ہٹا، فرمایا ٹھیک یہ تو تمہارے وہ تھے جن کو تم پکارتے تھے اور ان کے کہنے پر چلتے تھے، مگر میرے پیغمبروں کو تم نے کیا جواب دیا؟ یا پیغمبروں کے جانشین پہنچے اور تمہارے یہاں دین پہنچایا تو ان کو کیا جواب دیا؟ فَيَقُولُ مَاذَا أَجَبْتُمُ الْمُرْسَلِينَ، پروردگار فرمائے گا تم نے کیا جواب دیا رسولوں کو؟ فَعَمِيَتْ عَلَيْهِمُ الْأَنْبَاءُ، اندھی ہو جائیں گی ان کے لیے خبریں اندھی ہو جائیں گی، جیسے آدمی تلاش کرتا ہے کوئی چیز، اس طرح ہم سوچ رہے ہیں مگر کوئی جواب نہیں بن پائے گا، کوئی جواب نہیں بن پائے گا، اس کو فرمایا خبریں اندھی ہو جائیں گی۔ یومئذ، اس دن، فہم لا یتساءلون، اور وہ ایک دوسرے سے سوال بھی نہیں کریں گے۔ یہ وہ مقام ہے جس کے لیے، اور اسی سورت کے آخری رکوع میں ایک دوسری بات آ رہی ہے، اس کے لیے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کچھ سوالات کیے گئے تھے، اور وہ حدیث کی کتابوں میں تفصیل کے ساتھ درج ہیں۔ نافع ابن حضرت الحروری ایک شخص تھا، اس نے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے قرآن کریم کے متعلق کچھ سوال کیے کہ یہ اشکال پیش آتا ہے، یہ اشکال پیش آتا ہے، یہ اشکال پیش آتا ہے، ان سب کے وہ جواب دیتے رہے، اور وہ تفسیر میں بہترین اور زبردست تفسیر ہے، بلکہ کلید تفسیر ہے۔ اس موقع کے لیے بھی اس نے پوچھا کہ قرآن کریم کہتا ہے کہ وہ اس دن آپس میں ایک دوسرے سے سوال نہیں کریں گے، بات نہیں کریں گے، جبکہ دوسرے مقام پر ہے کہ اقبل بعضهم على بعض يتساءلون، ایک دوسرے کی طرف متوجہ ہوں گے اور بات کریں گے۔ تو عبداللہ ابن عباس نے فرمایا مختلف موقعوں کی بات ہے، کبھی آپس میں بات کریں گے اور کبھی آپس میں بات نہیں کریں گے، جب فیصلہ ہو چکا تو کوئی بات کرے، کون بات کر سکے گا؟ فَأَمَّا مَنْ تَابَ، مگر دروازہ اب بھی کھلا ہے، تو رہا وہ شخص جس نے توبہ کی، وَآمَنَ، اور ایمان لایا، وَعَمِلَ صَالِحًا، اور نیک عمل کیا، فَعَسَىٰ أَن يَكُونَ مِنَ الْمُفْلِحِينَ، تو ممکن ہے، قریب ہے کہ ہو جائے وہ فلاح پانے والوں میں سے۔ اب بھی جو توبہ کرے گا اس کے لیے دروازہ کھلا۔ وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ، اور تیرا رب یخلق پیدا کرتا ہے، ما یشاء، جو مخلوق چاہتا ہے، جس کو چاہتا ہے اس کو پیدا کرتا ہے، وَيَخْتَارُ، اور وہ چنتا ہے جس کو چاہتا ہے،
اور وہ خود مختار ہے، جو چاہتا ہے سو کرتا ہے۔ ما کان لہم الخیرہ، نہیں ہے ان کے لیے یعنی مخلوق کے لیے الخیرۃ کسی قسم کا اختیار، سبحان اللہ اللہ پاک ہے، وتعالی عما یشرکون اور بلند و بالا ہے ان ہستیوں سے جن کو اس کے ساتھ شریک کرتے ہیں۔ وَرَبُّكَ يَعْلَمُ مَا تُكِنُّ صُدُورُهُمْ وَمَا يُعْلِنُونَ اور تیرا رب جانتا ہے ما تُكِنُّ صُدُورُهُمْ جو کچھ چھپاتے ہیں ان کے سینے، وما يعلنون اور جو کچھ ظاہر کرتے ہیں اس سے کچھ چھپ کر نہیں رہ سکتا ہے۔ جس کو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، جس کو چاہتا ہے پسند کرتا ہے، اس کے مقابلے میں کسی کو کوئی اختیار نہیں ہے، اور انسان جو چھپاتے ہیں اس کو بھی جانتا ہے، جو ظاہر کرتے ہیں اس کو بھی جانتا ہے۔ وَهُوَ اللَّهُ کیوں جانتا ہے؟ اس لیے کہ وہ اللہ ہے، وَهُوَ اللَّهُ اور وہ اللہ ہے، لا الہ الا هو اللہ وہ ہے، لا الہ کوئی معبود نہیں اس کے سوا، لہ الحمد اسی کے لیے تعریف ہے، فی الاولی والآخرہ پہلی میں بھی اور بعد والی میں بھی، اس دنیا میں بھی اسی کی تعریف، اور مرنے کے بعد جو دوسرا جہان آیا فی الدار الآخرہ تو دوسرے گھر کے اندر بھی اسی کی تعریف، ہر جگہ اسی کی حمد و ثنا ہے۔ وَلَهُ الْحُكْمُ اور اسی کا حکم ہے، اسی کو یہ اختیار ہے حکم دے اور اسی کا حکم چلتا ہے۔ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ اور اسی کی طرف تم کو لٹایا جائے گا۔ جو وہ چاہتا ہے وہ ہوتا ہے، اور اس کے سوا کائنات سب مل کر کے کچھ چاہے اور وہ نہ چاہے تو کچھ نہیں ہوتا ہے، حکم اسی کا چلتا ہے۔ اس بات کو سمجھانے کے لیے ایک حصی مثال پیش کی جا رہی ہے۔ قُلْ أَرَأَيْتُمْ مِنْ جَعَلَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّيْلَ سَرْمَدًا آپ فرما دیجئے، أَرَأَيْتُمْ تم نے غور کیا؟ غور تو کرو، سوچو تو صحیح۔ ان جعل اللہ اگر بنا دے اللہ تعالیٰ علیکم تمہارے اوپر اللیل رات کو سرمدن ہمیشہ ہمیش کے لیے، الی یوم القیامہ قیامت کے دن تک کے لیے صرف رات ہی رات ہو جائے، دن ختم ہو جائے، من الہ غیر اللہ کون ہے خدا اللہ کے سوا، یاتیکم بضیاء جو تمہارے پاس لے کر کے آئے، بضیاء روشنی، افلا تسمعون تو کیا تم سنتے نہیں ہو؟ اگر اللہ تعالیٰ رات ہی کر دے اور روشنی ختم کر دے، کون کون خدا ہیں جو دن کو لا سکتے ہیں، جو روشنی کو لا سکتے ہیں؟ ظاہر ہے کوئی نہیں لا سکتا ہے۔ اور رات کے وقت میں آدمی دیکھ نہیں سکتا بلکہ سن سکتا ہے، تو فرمایا افلا تسمعون کیا تم سنتے نہیں ہو؟ قُلْ أَرَأَيْتُمْ مِنْ جَعَلَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ النَّهَارَ آپ فرما دیجئے غور تو کرو، اگر بنا دے اللہ تعالیٰ علیکم تمہارے اوپر النہار دن سرمدن ہمیشہ ہمیش الی یوم القیامہ قیامت کے دن تک کے لیے، من الہ غیر اللہ کون ہے اللہ کے سوا، اللہ کے سوا الہ لائق عبادت کون ہے اللہ کے سوا، ایسا خدا کون ہے اللہ کے سوا جو عبادت کے لائق ہو، یاتیکم بلیل جو لائے تمہارے پاس رات کو، تسکنون فیہ جس میں تم سکون حاصل کر سکو، اور بات دن کی اور دن میں آدمی دیکھ سکتا ہے۔ افلا تبصرون فرمایا کیا تم دیکھتے نہیں ہو، کیا غور و فکر نہیں کرتے ہو؟ کچھ تو سوچو۔ وَمِن رَحْمَتِهِ جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ اور اس کی مہربانی کی وجہ سے ہی اس نے جعل لکم مقرر کیا تمہارے لیے رات کو اور دن کو، لتسکنوا فیہ تاکہ تم اس میں سکون بھی حاصل کرو، وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ اور تاکہ اس کے فضل کو بھی تلاش کرو۔ لف و نشر مرتب ہے، سکون کس میں حاصل کرو؟ رات میں، اور فضل کس میں تلاش کرو؟ یعنی رزق حلال دن میں۔ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ اور یہ رات اور دن کا اس لیے سلسلہ چلا تاکہ تم اس کا شکر ادا کرو۔ وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ اور جب وہ آواز لگائے گا ہم ساری مخلوق کو، فیقول تو کہے گا این شرکائی کہاں ہیں میرے شریک جن کو تم نے شریک سمجھا ہوا تھا، الذین کنتم تزعمون جن کو تم سمجھتے تھے شریک، کہاں ہیں؟ کوئی نہیں جواب دے سکے گا۔ وَنَزَعْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا اور ہم کھینچ کر نکالیں گے من کل امت ہر ایک جماعت میں سے شہیدن ایک گواہ کو، فَقُلْنَا هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ تو ہم کہیں گے لاؤ برہانکم اپنی دلیل، فَعَلِمُوا أَنَّ الْحَقَّ لِلَّهِ تو وہ جان جائیں گے کہ حق اللہ ہی کے لیے ہے۔ ہر امت میں سے گواہ کو نکالیں گے، انبیاء کرام اپنی اپنی امتوں کے خلاف گواہی دیں گے اور جنہوں نے اللہ کے دین کو پہنچایا تھا، جو نبیوں کے جانشین تھے، وہ گواہی دیں گے، اور جب گواہی مکمل ہو جائیں گی پھر پروردگار فرمائے گا لاؤ اپنی دلیل کہ اس کے باوجود تم شرک کیوں کرتے رہے، فَعَلِمُوا أَنَّ الْحَقَّ لِلَّهِ
اس وقت میں وہ جان جائیں گے کہ حق صرف اللہ کے لیے ہے۔ انبیاء نے گواہی دے دی اور انبیاء کے متبعین نے گواہی دے دی، اس امت نے گواہی دے دی۔ فقلنا، تو ہم کہیں گے، لاؤ اپنی دلیل ان سے جنہوں نے شرک کیا، وہ جان گے ان الحق للہ، سچ بات صرف اللہ کے لیے ہے۔ وضل عنہم، اور گم ہو جائیں گے ان سے، ما کانوا یفترون، وہ باطل معبود جن کو وہ گھڑتے تھے اپنے طرف سے، جن کو انہوں نے خدا سمجھا ہوا تھا۔ اور اسی کا وہ دوسرا معنی بھی، جو قصے کہانیاں گھڑتے تھے کہ فلاں بچائے گا، فلاں بچائے گا، اور فلاں نے بچایا اور فلاں بچایا، وہ سب کے سب ان سے گم ہو جائیں گے۔ میں نے عرض کیا تھا اس سورت کے شروع میں کہ سورت رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کو سامنے رکھ کر کے سنائی جا رہی ہے، تو ایک ایک بات ان کے اوپر فٹ آ رہی ہے۔ جو حالات حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ پیش آئے تھے، وہی حالات رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پیش آ رہے ہیں۔ آپ کا سب سے بڑا دشمن کون ہے؟ آپ کا سگا چاچا ابو لہب، اور ابو لہب کا اصلی نام کیا؟ عبد العزیٰ ہے، اور وہ اس دور کا قارون تھا، بہت پیسے والا۔ بنو ہاشم میں اس کے مقابلے میں کوئی پیسے والا نہیں۔ بدر کے مقام پر ابو جہل نے اس کو کہا کہ چل، اگر تو ہمارا ساتھی ہے، اگر نہیں جائے گا تو ہم سمجھیں گے تو مسلمانوں کا ایجنٹ ہے۔ اس نے کہا میرے سے پیسے لے جو، جتنے مرضی غلام خرید لو میری طرف سے لڑنے کے لیے، میں نہیں جا سکتا ہوں۔ جس طرح آپ کا سگا چاچا آپ کا دشمن ہے اور پیسے والا بھی ہے، اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کا سگا چچیرا بھائی ہے، اور قارون وہ آپ کا دشمن ہے۔ اس کے پاس دولت ہے، بے تحاشا دولت، لیکن اس کے باوجود کنجوس مکھی چوس۔ ایک کتاب ہے کتاب البخلا للجاحظ، اس کا ایک قصہ اس میں بھی آپ نے پڑھا ہوگا، مختارات شیخ ابو الحسن الندوی۔ اس نے بخیلوں کے قصے نقل کیے ہیں، اس میں قارون کے اتنے قصے نقل کیے بخیلی کے ہیں۔ کتنا بخیل تھا، کہتے ہیں جب اس کو روٹی دیتے تھے اور ساتھ میں سالن دیتے تھے تو کہتا تھا کہ سالن کو الگ سے پلیٹ میں مت رکھو بلکہ روٹی کے اوپر رکھ کر کے دو۔ پوچھتے تھے کیوں؟ کہا جو پلیٹ کے ساتھ لگتا ہے ضائع ہو جاتا ہے، روٹی کے اوپر ہی رکھو تاکہ ذرا سا بھی ضائع نہ ہو، رکاتی کے اوپر مت رکھو بلکہ روٹی کے اوپر رکھ کر دو۔ کنجوس مکھی چوس کا حق ادا کیا اس نے پیسے جمع کیے۔ اور تھا کون یہ؟ تاریخی روایت بتاتی ہے کہ یہ فرعون کا کارندہ تھا، اور جو بنی اسرائیل کے اوپر ظلم ڈھاتا تھا اور ان سے پیسے بٹورتا تھا، اور پھر فرعون کی مخبری کر کر کے کچھ اس کو کچھ اس کو اور کچھ ادھر سے بٹورتا کچھ ادھر سے، اسی سے یہ بڑا مالدار بنا تھا۔ اور ہم نے سورہ یونس میں پیچھے پڑھا کہ فما آمن لموسیٰ الا ذریۃ من قومہ، موسیٰ علیہ السلام کے لیے اتنے زبردست معجزے دیکھ کر بھی ایمان نہیں لائے مگر ان کے خاندان کے کچھ جوان لوگ ہمت کی کر کے ایمان لے آئے۔ علی خوف من فرعون وملئہم، کیوں ڈر رہے تھے؟ فرعون سے ڈرتے ڈرتے اور اپنے سرداروں سے ڈرتے ڈرتے۔ اپنے سردار کون سے تھے؟ یہی بنی اسرائیل میں کچھ غدار تھے قارون جیسے، جو دشمنوں کے ایجنٹ تھے اور اسی سے انہوں نے پیسے اکٹھے کیے تھے۔ قارون بھی انہیں میں سے تھا۔ ان قارون کان من قوم موسیٰ، بے شک قارون حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں سے تھا۔ اور میں نے عرض کیا کہ تاریخی روایتوں سے ثابت ہے کہ وہ حضرت موسیٰ کا سگا چچیرا بھائی تھا۔ فبغى علیہم، مگر اس نے انہی کے خلاف بغاوت کر دی۔ قرآن نے نہیں کہا صرف موسیٰ علیہ السلام کے خلاف بلکہ پوری قوم کے خلاف بغاوت کی۔ اور قارون کا نام لیا، حالانکہ بڑے بخیل اور بہت اور بھی ہوں گے وہاں پر، لیکن یہاں سے قرآن کریم کا یہ انداز سمجھو، مکہ میں بھی بہت دشمن تھے دین کے مگر کسی کا نام نہیں لیا۔ ابو جہل کتنا بڑا دشمن دین ہے لیکن کسی موقع پر بھی ابو جہل کا نام نہیں لیا گیا، ولید کا نام نہیں، شیبہ کا نام نہیں، عتبہ کا نام نہیں۔ اگر نام لیا تو پورے مکہ میں سے صرف ابو لہب کا۔ وجہ اس کی ایک تو وہ اللہ کے دین کا دشمن، ایک اللہ کے دین کا غدار، مگر اس کے ساتھ میں اپنی برادری اپنی قوم کا بھی غدار، اپنی برادری کا بھی غدار۔ بنو ہاشم گرفتار ہوئے، اس کو کہا گیا تو بھی ہمارے ساتھ چل، لیکن پورے بنی ہاشم میں یہی غدار ایسا ہے کہ یہ نہیں شیبہ ابی طالب میں گیا اور اپنی قوم کے خلاف اس نے ووٹ دیا، ابو جہل کے ساتھ ملا۔ قارون بھی انہی میں سے ایک تھا، اس لیے قرآن کریم نے اور کسی کا نام نہیں لیا، قارون کا نام لیا۔ فبغى علیہم، تو قارون نے ان کے خلاف، بنی اسرائیل کے خلاف، قوم موسیٰ کے خلاف بغاوت کی۔
وَآتَيْنَاهُ مِنَ الْكُنُوزِ مَا إِنَّ مَفَاتِحَهُ لَتَنُوءُ بِالْعُصْبَةِ، اور ہم نے دیا تھا اس کو خزانوں میں سے، ما اتنے خزانے، ان مفاتحہ بے شک اس کی چابیاں، لتنوء ضرور بے بس کر دیتی تھی، بالعصبۃ ایک طاقتور جماعت کو۔ عصبہ کس کو کہتے ہیں؟ جس میں کم سے کم 10 لوگ ہوں اور زیادہ سے زیادہ، بعض نے لکھا 40 اور بعض نے لکھا 70، اور سب ہٹے کٹے جوان ہوں۔ تو جس کی چابیاں ایک بڑی جماعت کو، جو 40 نفری جماعت ہے یا 70 نفری جماعت ہے یا اس سے کم ہے، اتنی جماعت کو چابیاں اٹھانے، چابیاں بے بس کر دیتی تھی، اٹھا نہیں پاتے تھے وہ، تو وہ خزانہ کتنا ہوگا؟ گویا اس نے مختلف قسم کے خزانے، ہیرے الگ، موتی الگ، سونا الگ، چاندی الگ، روپیہ الگ، پیسہ الگ، ایک ایک صندوق میں بند کر کے الگ الگ چابیاں رکھی ہوئی تھی، اور ان چابیوں کو اٹھانے کے لیے ایک بڑی طاقتور جماعت چاہیے تھی جو اس جماعت کو بے بس کر دیتی تھی۔ یہ تو تب ہے جب یہ مفتاح کی جمع ہو، اور بعض حضرات نے کہا یہ مفتاح کی جمع ہے، اور اگر مفتاح کی جمع مفاتح ہے تو پھر اس کے معنی خزانہ، پھر چابیاں نہیں۔ بے شک ہم نے اس کو خزانے میں سے اتنا دیا تھا کہ بے شک اس کے خزانے کو اٹھانے میں ایک بڑی جماعت بے بس ہو جاتی تھی، تھک جاتی تھی، ہار جاتی تھی۔ کتنا خزانہ تھا، اور جماعت بھی کیسی، اولو القوہ، حالانکہ عصبہ کے معنی خود طاقت والی جماعت، لیکن پھر اس کے اوپر مزید تاکید لگائی، اولو القوہ، طاقت والی جماعت تھک جاتی تھی۔ اذ قال لهم قومه لا تفرح ان اللہ لا يحب الفرحین۔ کنجوس مکھی چوس نہ کھاتا تھا نہ پیتا تھا، البتہ اپنے مال کی چمک دھمک لوگوں کو دکھاتا تھا، اس کی نمائش کرتا تھا۔ ایک دن اس کی برادری نے، بنی اسرائیل نے اس سے کہا لا تفرح، مت کر، اتنا تکبر نہ کر، ان اللہ لا يحب الفرحین، تکبر کرنے والوں کو اللہ پسند نہیں کرتا، تو اس کا ناپسندیدہ بنے گا اور پھر تیرے لیے عذاب کا فیصلہ ہو جائے گا، مت کر۔ وابتغ فیما آتاک اللہ، اور تلاش کر تو فیما آتاک اللہ، اس چیز میں جو تجھے اللہ نے دی ہے، اور یہاں فی سے پہلے کہتے ہیں مقابلہ، اس چیز کے مقابلے میں جو تجھے اللہ نے دی ہے تلاش کر، الدار الآخرۃ، آخرت کے گھر کو، اور یہ فی معنی میں بھی کے ہے، تو معنی جو مال اللہ نے تجھے دیا ہے اس کے ذریعے سے تو آخرت کا گھر کما۔ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا، اور تجھے یہ نہیں کہتے کہ دنیا میں مت کچھ کھا اور مت لگا، بلکہ ہم کہتے ہیں آخرت کو بھی تلاش کر، وَلَا تَنْسَ، اور مت بھول تو نصیبک من الدنیا، اپنے دنیا والے حصے کو، دنیا کا حصہ بھی تیرا اپنی جگہ رہے گا، وہ تجھے ملتا رہے گا، اور بلکہ یوں کہ یہ کہ دنیا میں بھی کچھ کھا، پلیٹ کے اوپر رکھ سالن، روٹی کے اوپر نہ رکھ، وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ، اور تم احسان کر جس طرح اللہ نے تیرے اوپر احسان کیا ہے، نیکی کر جس طرح پروردگار نے تیرے ساتھ احسان کا معاملہ کیا۔ وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ، اور زمین میں فساد مت تلاش کر، اپنے مال کی نمائش کر کے تو لوگوں کو گمراہ کرے، اپنے مال کی نمائش کر کے لوگوں کو احساس کمتری میں مبتلا کرے، اور لوگوں کو مال کی لالچ دے، اور لوگ مال کی لالچ میں پھنس کر کے ایمان سے محروم ہوں، یہ زمین کے اندر فساد ہے، یہ فساد مت کر۔ ان اللہ لا يحب المفسدین، بے شک اللہ تعالیٰ فساد کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا ہے۔ قال انما اوتیتہ علی علم عندی، وہی جواب دیا جو ہر دور کے نافرمان دیتے ہیں۔ اس نے کہا تم آئے بڑے مجھے خدا کا احسان یاد دلانے کے لیے، یہ جتنی دولت ملی ہے یہ اس علم کی وجہ سے ملی ہے، عندی جو میرے پاس ہے، مجھے ہنر آتا ہے، مجھے تجارت آتی ہے، مجھے بزنس آتی ہے، مجھے کاروبار کرنا آتا ہے، فرعون کا ایجنٹ ہوں، اس طور پر پیسے کمانے آتے ہیں، اور بڑی بات یہ کہ بچانے بھی آتے ہیں، کہ میں سالن بھی بچا بچا کر کے کھاتا ہوں۔ انما اوتیتہ، بے شک دیا گیا ہے مجھ کو یہ خزانہ، علی علم، اس علم کی بنیاد پر، عندی جو میرے پاس ہے۔ اولم یعلم ان اللہ قد اہلک من قبلہ من القرون، فرمایا یہ کہتا ہے کہ میرے پاس اس علم کی وجہ سے، اولم یعلم، کیا وہ نہیں جانتا ہے، ان اللہ قد اہلک، کہ یقیناً اللہ نے ہلاک کیا،
من قبل اس سے پہلے من القرون زمانے کے لوگوں کو من ہوا اشد منہ قوہ جو زیادہ سے سخت تھے اس سے قوتاً طاقت کے اعتبار سے وہ اکثر جمعا اور زیادہ تھے جمعیت کے اعتبار سے ان کے پاس نفری بھی بہت تھی طاقت بھی بہت تھی مگر وہ ہلاک کر دیے گئے تو کیسے سوچتا ہے کہ اس علم کی بنیاد پر جو میرے پاس ہے تیرا علم تو دھرا رہے گا جب پروردگار چاہے گا تجھے ہلاک کرنا ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون اور نہیں پوچھا جائے گا گناہگاروں سے نہیں پوچھا جائے گا مجرموں سے عن ذنوبهم ان کے گناہوں کے بارے میں یہ دوسرا وہ لفظ ہے جس کے بارے میں نافع ابن ازرق الحروری نے حضرت عبداللہ ابن عباس سے سوال کیا تھا کیا اس نے کہا کہ قرآن کریم کہتا وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُجْرِمِينَ ہم ضرور بالضرور پوچھیں گے مجرموں سے اور یہاں کہتا ہے کہ ہم نہیں سوال کیا جائے گا گناہوں کے بارے میں مجرموں سے تو عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس کے لیے بھی موقع الگ الگ ہیں جب فیصلہ ہو گیا جنت اور جہنم کا کوئی نہیں پوچھے گا اور فرمایا جو سوال ہوگا سوال میں بھی فرق ہے سوال اس لیے نہیں ہوگا کہ پروردگار جانے کہ تم نے کیا کیا ہے بلکہ جو سوال ہوگا وہ باز پرس ہوگی کیوں یہ کام کیا اور نہیں پوچھا جائے گا یعنی ان سے معلوم کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ تمہارے ریکارڈ میں کیا ہے زمین ان کے خلاف گواہی دے رہی ہے جسم ان کے خلاف گواہی دے رہا ہے اعمال نامہ ان کے خلاف گواہی دے رہا ہے فرشتے ان کے خلاف گواہی دے رہے ہیں اور پروردگار خود جانتا ہے اس لیے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے جہاں فرمایا کہ نہیں پوچھے گا وہاں مراد ہے کہ ان سے معلومات کرنے کی ضرورت نہیں اور جہاں فرمایا کہ پوچھے گا وہاں مراد ہے کہ ان سے باز پرس ہوگی کہ کیوں یہ گناہ کیے فخرج علی قومہ فی زینتہ کچھ نہیں مانا اس نے کوئی تقریر نہیں سنی اس نے چنانچہ اس نے کہا میں تو نمائش کروں گا اپنے مال کی ایک دن اس نے اپنے مال کی نمائش کی کئی کلومیٹر تک اپنا مختلف قسم کا مال لگایا اس کے بعد نکلا اپنی قوم کے سامنے زرق برق لباس میں سونا چاندی پتہ نہیں کیا اس نے تاج بنایا ہوگا کیسی زین رکھی ہوگی کیسا گھوڑا ہوگا فخرج علی قومی تو نکلا اپنی قوم کے سامنے فی زینتہ اپنی زینت میں اپنی زیبائش میں جب اس کے پاس مال و دولت کو دیکھا تو لوگوں کے دو طبقے ہو گئے ایک طبقہ وہ جن کو مال کی لالچ تھی ان کے منہ میں پانی آ گیا انہوں نے کہا ہائے 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 قسمت والا تو قارون ہے کیا مزے ہیں اس کے کہا بھی ان کو بھائی یہ تو جہنم میں جانے والا ہے بعد میں جائے گا جہنم میں جب جائے گا تب دیکھ لا فی الحال تو مزے آ رہے ہیں نا یہ ایک طبقہ قال الذين يريدون الحياة الدنيا کہا ان لوگوں نے جو چاہتے ہیں دنیا کی زندگی اور جن کا آخرت کی طرف کوئی دھیان ہی نہیں یا لیت لنا ہائے بدقسمتی کاش کہ ہوتا ہمارے لیے مثل ما اوتی قارون جو دیا گیا قارون کو انه لذو حظ عظیم یہ تو بہت بڑی قسمت والا ہے حظ عظیم بڑی قسمت والا ہے مزے آگے اس کے وقال الذين اوتوا العلم ويلكم ثواب الله اور کہا ان لوگوں نے جن کو علم دیا گیا تھا اور اس علم سے مراد وہی نبوت والا علم آسمانی کتابوں والا علم آخرت کا علم پروردگار ہم سب کو اس میں شامل فرمائے یہ علم والے لوگ انہوں نے کہا وَيْلَكُمْ وہ بربادی ہو تمہارے لیے ثواب اللہ اللہ کی طرف سے ملنے والا بدلہ خیر بہتر ہے لمن آمن اس آدمی کے لیے جو ایمان لایا وعمل صالحا اور جس نے نیک عمل کیے دنیا سخت تنگی میں پریشانی میں مصیبتوں میں گزاری لیکن اس کے بعد اس کو نیک عمل کا بدلہ ملا اور اس کو جنت مل گئی وہ بہتر ہے کہ یہ بہتر ہے ولا يلقاها الا الصابرون اور نہیں یہ دیا جاتا ہے کون نیکیوں کا صلہ یعنی مقام جنت نہیں ملتی ہے الا الصابرون مگر ڈٹ جانے والوں کو یعنی عرض کر رہا ہوں کہ ہاں کا مرجع کون ہے ثواب لیکن وہ مذکر ہے تو مراد اس کا مقام یعنی جنت نہیں ملتی ہے الا الصابرون مگر ڈٹ جانے والوں کو کیسے ڈٹ جانے والے کہ مال والوں کے مال کو دیکھ کر جس پر رال نہ ٹپکائیں بلکہ وہ دنیا کی دولت سے گزرتے جائیں اور ان کا دامن بھی تر نہ ہو پلک جھپک کر بھی نہ دیکھیں اپنی ضرورت سے ان کو ضرورت ہے دنیا کی چمک دھمک سے ان کو کچھ لینا دینا نہیں فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الْأَرْضَ اللہ اکبر کیا ہوا اچانک اللہ کی طرف سے فیصلہ ہوا خسفنا بھی ہم نے دھسا دیا بھی اس کو بھی جس کو دھساتے ہیں اس پر بھی آتا ہے
اس کو بھی دھنسایا، وَبِدَارِهِ اور اس کے گھر کو بھی، اس کو محل کو بھی، الْأَرْضَ زمین میں. اور وہ دھنستا جا رہا تھا روایات کے مطابق، تھوڑا تھوڑا دھنس رہا تھا اور کہہ رہا تھا معافی معافی معافی، مگر اس وقت معافی نہیں ہوتی ہے. اور یہ واقعہ کب پیش آیا؟ کہتے ہیں کہ اس بدبخت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خلاف ایک زبردست سازش کی. کیا سازش کی؟ ایک فاحشہ قسم کی عورت کو، ایک کنجری قسم کی عورت کو، رنڈی قسم کی عورت کو، رنڈی بہت سارے لوگ بیوہ کو بھی کہہ لیتے ہیں، بیوہ نہیں، رنڈی فاحشہ قسم کی عورت کو کہا جاتا ہے. فاحشہ قسم کی عورت کو تیار کیا کہ کل جب حضرت موسیٰ علیہ السلام تقریر فرمائیں اور جب خاص طور سے وہ برائیوں کی بارے میں بیان فرمائیں کہ لوگوں یہ بدکاریاں چھوڑو، یہ گناہ چھوڑو، یہ گناہ چھوڑو، تو اس وقت میں تو کھڑی ہو جانا اور نعوذ باللہ گندا الزام ان پر لگانا، کہنا کہ ابھی تو تقریر کر رہے ہو مگر رات تو تم نے میرے ساتھ بتائی ہے. اس بدبخت عورت نے ایسا ہی کیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام تقریر کرنے کھڑے ہوئے اور اس نے یہی الزام لگانا شروع کر دیا. اللہ کے پیغمبر کیا گزری ہوگی دل کے اوپر. اسی وقت میں سجدے میں گر گئے، اے میرے مالک فیصلہ کر، اگر تو فیصلہ نہیں کرے گا کچھ نہ کچھ لوگوں کے دلوں کے اندر غلط فہمی رہ جائے گی کہ کوئی نہ کوئی مسئلہ تو ہے، بے شک یہ رنڈی ہے لیکن برسر میدان کہہ رہی ہے، کوئی نہ کوئی چکر تو ہے. اور آج پھر بہت ساری برنڈیاں برسر میدان ہیں، نیک لوگوں کو بدنام کر رہی ہیں، وہی حالات. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سر سجدے سے اٹھایا، حالات بدل گئے. اللہ تعالیٰ نے اس عورت کو دہشت ڈال دی، اس کے دل میں رعب پڑ گیا. اس کو پوچھا قسم تجھے اس ذات کی جس نے تجھے پیدا کیا ہے، سچ بتا کیا مسئلہ ہے تیرا. وہ گھبرا گئی. اس نے کہا میں نہیں بولتی ہوں، یہ روپیوں کی تھیلی بولتی ہے. فٹافٹ روپے نکال کر کے بتایا کہ یہ قارون نے دیے ہیں. وہ بول رہا کہ اتنے تجھے پیسے دے رہا ہوں، تو یہ الزام لگا موسیٰ علیہ السلام کے اوپر. سب کو پتا چلا. اسی پر موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا خذہم، اے پروردگار پکڑ لیا اب ان کو، ان ظالموں کو. اور جیسے دعا فرمائی بس اس کا محل ہلنے لگا اور ہلتے ہلتے پھر دھنسنے لگا محل، اور پھر وہ زمین میں دھنسنے لگا اور تھوڑا تھوڑا دھنستا جا رہا تھا. اور اللہ کے محبوب فرماتے ہیں قیامت تک دھنستا ہی رہے گا. کتنا دھنسے گا اور کتنا عذاب برزخ اور پھر قیامت کے دن جہنم کا فیصلہ. اور تھا کس میں سے؟ بنی اسرائیل میں سے. اور تھا کون؟ موسیٰ علیہ السلام کا چچیرا بھائی. فخسفنا به، تو دھنسا دیا ہم نے اس کو، وبداره اور اس کے گھر کو، الارض زمین میں. فما كان له من فئة، تو نہیں تھی اس کے لیے کوئی جماعت، نہیں تھی اس کے لیے کوئی پارٹی، ینصرونہ جو اس کی مدد کرتی، من دون اللہ، اللہ کے سوا. وما كان من المنتصرین، اور نہیں تھا وہ انتقام لینے والا. وَأَصْبَحَ الَّذِينَ تَمَنَّوْا مَكَانَهُ بِالْأَمْسِ، آئے وہ جو لوگ کل کہہ رہے تھے یار یہ بڑا خوش قسمت آدمی ہے، کاش کہ ہم کو بھی وہ ملا ہوتا جو قارون کو ملا ہے. اب جو دوسرے دن پتا چلا کہ وہ بھی دھنسا اور اس کا مکان بھی دھنسا، اور ان کا شکر خدایا ہم نہیں تھے کہیں قارون کے ساتھ ہی، ہمارا حال وہی ہو جاتا قارون والا. وَأَصْبَحَ الَّذِينَ، اور صبح کی ان لوگوں نے، الَّذِينَ تَمَنَّوْا جنہوں نے تمنا کی تھی، مَكَانَهُ بِالْأَمْسِ، بعد نے ترجمہ کیا اس کے مرتبے کی تمنا کی تھی کل کو، اور بعد نے کہا کہ نہیں یہ کان یکون سے مکان مصدر میمی ہے جس کے معنی ہونا، اس کے جیسے ہونے کی تمنا کی تھی کل کو. یقولون وَإِكَأَنَّ اللَّهَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ، انہوں نے کہا وَإِكَأَنَّ اللَّهَ، بربادی، اللہ تعالیٰ روزی دیتا ہے جس کو چاہتا ہے، پھیلا دیتا ہے روزی، لِمَن يَشَاءُ جس کے لیے چاہتا ہے، من عبادی اپنے بندوں میں سے، وَيَقْدِرُ اور جس کو چاہتا ہے اس کو ناپ کر کے دیتا رہتا ہے. یہ تو اللہ کی شان ہے، کسی کو دے کر آزماتا ہے اور کسی کو نہ دے کر کے آزماتا ہے. بہرحال ہوتی اس کی طرف سے آزمائش ہے. لولا من اللہ، اگر یہ بات نہ ہوتی کہ اللہ نے ہم پر احسان فرمایا، لخسف بنا، تو ہم بھی دھنس جاتے. خسفا تو دھنسا دیتا پروردگار بنا ہم کو. وَإِكَأَنَّهُ افسوس لا يفلح الكافرون، کافر کبھی کامیاب نہیں ہوتے ہیں. یہ میں نے جلدی ترجمہ کیا، مگر وہی کأنہ یہ مشکل لفظ ہے. اس کے دو ترجمے کیے گئے. ایک ترجمہ کیا کہ وہی، اس کے معنی اعجب، اس کی میں تعجب کرتا ہوں، میں حیرت افسوس کرتا ہوں، وہی افسوس کرتا ہوں میں. اور آگے کأنہ کیا ہے؟ کہا یہ کا معنی میں لی کے ہے، لِأَنَّ اللَّهَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ، تو پھر معنی کیا ہے؟ میں افسوس کرتا ہوں، میں حیرت کا اظہار کرتا ہوں
کہ اللہ تعالیٰ اس بات کے اوپر افسوس کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ پھیلا کر دیتا ہے روزی جس کو چاہتا ہے، کشادہ کر کے دیتا ہے، اور اپنے بندوں میں سے اور تنگ کر کے دیتا ہے جس کو چاہتا ہے، یا ناپ کر دیتا ہے جس کو چاہتا ہے۔ یہ سیبوے کا ترجمہ۔ اور دوسرا ترجمہ خلیل نحوی وغیرہ کا، وہی کأن اللہ، وہ کہتے ہیں وہی، اس کے معنی افسوس کرتا ہوں، تعجب کرتا ہوں، اور آگے لفظ لی نکالنے کی ضرورت نہیں بلکہ کأن اللہ، یہ حرف تشبیہ ہے، گویا کہ اللہ تعالیٰ، میں حیران ہوں، میں افسوس کرتا ہوں، گویا کہ اللہ تعالیٰ پھیلا دیتا ہے روزی کو جس کے لیے چاہتا ہے اپنے بندوں میں سے، وَيَقْدِرُ، اور ناپ کر دیتا ہے جس کے لیے چاہتا ہے۔ اور پھر دوبارہ وہی کأنہ، وہاں بھی میں حیرت کا اظہار کرتا ہوں، میں افسوس کرتا ہوں، لأنہ، بات یہ ہے لا یفلح الکافرون، کہ کافر کبھی کامیاب نہیں ہوتے، یا گویا کہ کافر کبھی کامیاب نہیں ہوتے۔ یہ دو ترجمے اس لفظ کے کیے گئے۔ سورت مکمل ہوئی، آخری رکوع شروع ہوا، اور آخری رکوع میں پورے سورت کا نچوڑ ہوتا ہے، اور سورت یہاں سے شروع ہوئی تھی طا سین میم تلک آیات الکتاب المبین، یہ واضح کتاب کی آیتیں ہیں، اور بیچ میں بھی کتاب کی طرف اشارہ آیا، آخر میں پھر کتاب کا تعارف کرایا جائے گا، مگر زبردست تعارف۔ تلک الدار الآخرۃ، وہ ہے آخرت کا گھر، حالانکہ نظر تو نہیں آ رہا ہے، لیکن جو تعارف کرایا گیا تو گویا گھر نظر آ گیا۔ تلک الدار الآخرہ، وہ ہے آخرت کا گھر، نجعلھا، ہم اس کو بناتے ہیں یعنی اس کو مقرر کرتے ہیں، للذین، ایسے لوگوں کے لیے، لا یرجون، جو لا یریدون علوا، جو نہیں چاہتے ہیں زمین کے اندر علوا، سرکشی کرنا، فی الارض، زمین میں، ولا فسادا، اور نہیں چاہتے ہیں زمین کے اندر بگاڑنا۔ قارون کا طریقہ بھی زمین میں بگاڑ پیدا کرنے کا، اور فرعون کا طریقہ بھی زمین میں بگاڑ پیدا کرنے کا، اور حامان کا طریقہ بھی زمین میں بگاڑ پیدا کرنے کا، وجنودہما، اور ان کے لشکر کا طریقہ بھی زمین میں بگاڑ پیدا کرنے کا۔ ان کے لیے نہیں آخرت کا گھر مقرر ہوتا ہے، بلکہ ان کے لیے ہوتا ہے لا یریدون علوا، جو سرکشی نہیں چاہتے ہیں زمین میں، ولا فسادا، اور جو فساد نہیں چاہتے ہیں، والعاقبۃ للمتقین، اور بہترین انجام تو پرہیزگاروں کا ہے۔ یہ دیکھو پرہیزگاروں کا انجام نکلا، جو لوگ قارون کی طرح بننا چاہ رہے تھے ان کو کیسے افسوس کا سامنا کرنا پڑا۔ چنانچہ جو پرہیزگار ہے، متقی ہے، جو نیکیاں کرتا ہے، اس کے لیے بہترین انجام ہے، اس کے لیے جنت ہے۔ من جاء بالحسنۃ فلہ خیر منہا، تو جو نیکی لے کر آئے اس کو ملے گا کیا؟ من جاء بالحسنہ، جو لے کر آئے گا نیکی، فلہ خیر منہا، اس کے لیے اس سے بہتر ثواب ہے۔ اور کتنا ہے؟ کم سے کم ہر شخص کے لیے وعدہ ہے کہ جو ایک نیکی کرے گا اس کو 10 نیکیوں کا ثواب، اور زیادہ کتنا کا؟ اگر اللہ کے راستے میں 700 نیکیوں کا، اور پھر واللہ یضاعف، اخلاص کے اعتبار سے اللہ بڑھاتا رہتا ہے جتنا چاہتا ہے، جس کے لیے چاہتا ہے۔ ان الذی فرض علیک القرآن لرادک الی معاد، ان الذی، بے شک الذی، وہ ذات، فرض علیک القرآن، جس نے فرض کیا آپ کے اوپر قرآن کو، یعنی قرآن کے احکامات کو، اور بعد میں کہا کہ اس ذات کی قسم جس نے آپ پر قرآن نازل کیا، یہ بھی ایک انداز ہے۔ ان الذی، بے شک وہ ذات، فرض علیک القرآن، جس نے آپ کے اوپر قرآن کو فرض کیا، لرادک الی معاد، ضرور وہ لوٹانے والا ہے آپ کو، الی معاد، آپ کے لوٹنے کی جگہ کی جانب۔ اور لوٹنے کی جگہ کون سی ہے؟ بخاری شریف کی روایت ہے، لوٹنے کی جگہ جنت بھی ہے، لوٹنے کی جگہ آخرت ہے، لیکن یہاں پر لوٹنے سے مراد وہ جگہ جہاں آپ لوٹ کر آئیں گے، مراد ہے مکہ۔ اور عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہماری تفسیر کی کتابوں میں، قرطبی وغیرہ میں ہے کہ یہ آیت کس موقع پر نازل ہوئی؟ کہ اس وقت میں نازل ہوئی جب آپ مکہ سے مدینہ ہجرت فرما رہے تھے، اور آپ جحفہ نام کے مقام پر پہنچ گئے تھے، اور وہاں سے آپ نے پلٹ کر کے ایک مرتبہ مکہ کی پہاڑیوں کو دیکھا، اور یہ وہ آخری موڑ تھا جہاں سے مکہ کے پہاڑوں کی چوٹیاں نظر آتی تھی، تو آپ کی زبان سے بے ساختہ نکلا، اے مکہ انکی احب البلاد الی، اے مکہ تو میرے نزدیک شہروں میں سب سے زیادہ پسندیدہ تھا، مگر تیرے رہنے والوں نے مجھے نکلنے پر مجبور کیا۔ اسی وقت جبرائیل آیت لے کر کے نازل ہوئے، اس ذات کی قسم جس نے آپ پر قرآن فرض کیا ہے، لرادک الی معاد، وہ ضرور لوٹائے گا آپ کو آپ کے لوٹنے کی جگہ، آپ کے اصلی وطن یعنی مکہ مکرمہ کی جانب۔ یہ آپ کے لیے بشارت تھی، اور اسی کو سامنے رکھ کر بعض لوگوں نے کہا کہ موسیٰ علیہ السلام کا قصہ سنا کر
جب موسیٰ علیہ السلام نکلے تھے مصر سے تو کبھی سوچ سکتے تھے کہ واپس پلٹیں گے مصر میں، اور مصر میں بھی ایسے آئیں گے کہ کوئی ڈر نہیں، کوئی خوف نہیں، فرعون گھبرا رہا ہوگا اور موسیٰ علیہ السلام کو کوئی ڈر اور کوئی خوف نہیں. خائفاً یترقب، ایک وہ منظر تھا، جا رہے تھے ڈرتے ہوئے ادھر ادھر دیکھتے ہوئے، واپس پلٹیں گے کوئی خوف کوئی ڈر نہیں ہوگا، کوئی نہیں سوچ سکتا تھا. لیکن لوٹے، فرمایا آپ بھی لوٹو گے، اور آپ واپس پلٹ کر آئے تھے 8 سالوں میں. تو بعض حضرات نے کہا کہ موسیٰ علیہ السلام بھی مدین میں رہے 8 سال، لیکن آپ 2 مرتبہ پلٹے، ایک مرتبہ پلٹ کر مکہ آئے اور دوسری مرتبہ پلٹ کر اپنے مالک کے پاس گئے، جنت میں چلے گئے. اور جنت میں جانے کا وقت کتنے دن کے بعد آیا؟ 10 سال کے بعد آیا، دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد. اور موسیٰ علیہ السلام کا بھی یہ مسئلہ ہے کہ 8 سال یا 10 سال، 8 سال یا 10 سال، تو گویا دونوں جانب اشارہ ہو گیا. پہلے 8 سال میں آپ کو مکہ لائے گا اور 10 سال کے بعد آپ کو جنت میں پہنچائے گا. قُل رَّبِّي أَعْلَمُ مَن جَاءَ بِالْهُدَى وَمَنْ هُوَ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ. قرآن آ چکا، اس کے احکام فرض ہو چکے، اب کون مانتا ہے کون نہیں مانتا ہے آپ اعلان کر دیجئے. ربی اعلم، میرا رب خوب جانتا ہے، من جاء بالہدی، جو ہدایت کو لے کر آیا، ومن هو فی ضلال مبین، اور جو کھلی ہوئی گمراہی میں ہے، دونوں کو جانتا ہے. یہاں مضمون مکمل ہوا. لیکن قرآن پاک کیسی کتاب ہے، اور پروردگار نے انسانوں کو دے کر کے ان پر کتنا احسان فرمایا، کتنا کرم فرمایا، اس بات کو سمجھانے کے لیے آگے کا مضمون. وَمَا كُنْتَ تَرْجُو أَن يُلْقَىٰ إِلَيْكَ الْكِتَابُ إِلَّا رَحْمَةً مِّن رَّبِّكَ فَلَا تَكُونَنَّ ظَهِيرًا لِّلْكَافِرِينَ. وَمَا كُنْتَ تَرْجُو، اور آپ نہیں امید کرتے تھے، ان یلقا، کہ ڈالی جائے گی الیک، آپ کی جانب، الکتاب، یہ کتاب، خاص کتاب، یہ کتاب آپ کو ملے گی، قرآن جیسا مقدس کلام آپ کو ملے گا، یہ اللہ کا کلام آپ کو ملے گا جس کی کوئی ایک صورت نہیں بنا سکے گا، پورے انسان اور پورے جن اور پوری دنیا کی ساری کائنات مل کر ایک آیت نہیں بنا سکے گی. ایسی کتاب آپ کو ملے گی. ما کنت ترجو، آپ اس کی امید نہیں کرتے تھے، آپ بھی سمجھتے تھے پروردگار کتاب عطا فرمائے گا، مگر ایسی کتاب، ایسی شان والی کتاب یہ پروردگار ہی عطا کرتا ہے. اور کیسے ملی آپ کو؟ الا رحمۃ من ربک، مگر تیرے رب کی طرف سے مہربانی کرنے کی وجہ سے. مگر یہ کس پر مہربانی ہوئی؟ آپ پر بھی مہربانی ہوئی کہ آپ کو یہ کتاب ملی. اور اصل بات یہ ہے کہ پروردگار اپنے بندوں پر مہربانی کرنا چاہتا تھا، اس لیے آپ کو کتاب عطا فرمائی تاکہ بندوں کو یہ کتاب ملے اور ان کے اوپر پروردگار کا کرم ہو جائے. اللہ اکبر. معلوم ہوا کہ کتاب اگر کسی کو ملتی ہے تو کیسے ملتی ہے؟ رحمت من ربک، اس کے رب کے کرم سے ملتی ہے. اور جس کو ملتی ہے، یعنی اصل تو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو ملی. اب ملنے کا مطلب کسی کو پڑھنا آ گیا، کسی کو اس کی قرات آ گئی، کسی کو اس کو مطلب سمجھنا آ گیا، کسی کو اس کو بیان کرنا آ گیا. یہ کس لیے آیا؟ کہ پروردگار اس پر کرم کرنا چاہتا ہے. اور اس پر کیا کرم کرنا چاہتا ہے؟ اپنی کتاب کے ذریعے سے اپنی مخلوق پر کرم کرنا چاہتا ہے. جس کو کتاب مل جائے تو وہ کیا کرے؟ وہ 4 کام سب سے پہلے آپ کو بتائے گئے. تو آپ یہ 4 کام کریں تو جس کو کتاب ملے وہ بھی یہی 4 کام کرے. کتاب ملے کا مطلب وہی کہ کسی کو پڑھنا آ جائے، یہ بھی گویا کتاب ملی. کسی کو اس کی تلاوت نصیب ہوئی، یہ بھی کتاب ملی. اور کسی کو سمجھنا نصیب ہوا، یہ بھی کتاب ملی. کسی کو سمجھانا نصیب ہوا، یہ بھی کتاب ملی. فلا تکونن ظہیرا للکافرین، پہلا تقاضا کتاب ملنے کا، پہلا تقاضا اور پہلا مطالبہ جس کو کتاب مل جائے اس سے، اور آپ سے سب سے پہلے مطالبہ فلا تکونن، تو ہرگز مت ہو جائیں آپ ظہیرا للکافرین، انکار کرنے والوں کے مددگار. اب انکار کرنے والوں کے آپ پشت بنا نہیں بنیں گے. جس کے پاس اللہ کی کتاب ہے وہ کسی منکر کا معاون بنے؟ بالکل نہیں. آپ کسی کے بن سکتے تھے؟ ہرگز نہیں بن سکتے تھے. تو آپ کو کہہ کر کے امت کو سنایا گیا گفت آیت در حدیث دیگرہ، وَلَا يَصُدَّنَّكَ عَنْ آيَاتِ اللَّهِ. اور دوسری بات یہ ہے کہ وَلَا يَصُدُّنَّ، اور چاہیے کہ وہ نہ روک دیں آپ کو. وہ فاعل کون ہے؟ الکافرین، وہ انکار کرنے والے جو کتاب کو نہیں مانتے ہیں. چاہیے کہ وہ نہ روک دیں آپ کو عن آیات اللہ، اللہ کی آیتوں سے، یعنی اس کے بیان کرنے سے.
معلوم ہوا کہ جب کتاب نازل ہوگی تو کچھ ایسے ایلیمنٹ، کچھ ایسی طاقتیں پیدا ہوں گی جو آپ کو اس کتاب کو بیان کرنے سے روکے گی۔ وہ چاہیں گی کہ آپ اس طرح مت کہو، موٹی موٹی باتیں بتا دو مگر اس طرح کھول کر نہ سناؤ، اور پھر ہمارے معبودان باطلہ کی خلاف ورزی نہ کرو، ان کی مخالفت نہ کرو، اور پھر دنیا میں اللہ کی نافرمانی کس طریقے سے ہو رہی ہے اس کو کھول کھول کر کے نہ بیان کرو جس طرح آپ بیان کر رہے تھے۔ وَلَا يَصُدُّنَّ، اور چاہیے کہ نہ روک دے آپ کو، ان آیات، وہ نہ روکیں آپ کو، ان آیات اللہ، اللہ کی آیتوں سے، بعد اذ انزلت الیک، اس کے بعد کہ یہ نازل کر دی گئی آپ کی جانب، جب آیتیں آپ کی جانب آ گئیں اب دنیا کی کوئی طاقت اس کو بیان کرنے سے نہ روکے۔ دو کام ہوئے، تیسرا کام کرنا کیا ہے؟ وہ تو دونوں منفی کام ہیں، اور منفی پہلے اور مثبت بعد میں، لا پہلے اور الا اللہ بعد میں، تو وہ دو کام نہیں کرنے، ایک تو نافرمانوں کا معاون نہیں بننا، اور دوسرے اس کے بیان کرنے سے رکنا نہیں۔ پوری دنیا کی طاقتیں لگیں گی مگر اس کی کوئی پرواہ نہیں کرنا۔ وَادْعُ إِلَىٰ سَبِيلِ رَبِّكَ، کرنا کیا ہے اس کتاب کے ذریعے سے، وَادْعُ إِلَىٰ سَبِيلِ رَبِّكَ، اور دعوت دیجیے آپ، بلائیے آپ، اِلَىٰ رَبِّكَ، اپنے رب کی جانب بلائیے، یعنی اپنے رب کے راستے کی جانب بلائیے۔ وَادْعُ إِلَىٰ رَبِّكَ أي سَبِيلِ رَبِّكَ، اپنے رب کے راستے کی طرف دعوت دیجیے۔ جس کو کتاب مل جائے اس کا یہی کام ہے کہ بندوں کو اپنے مالک کی طرف بلاتا رہے، دعوت دیتا رہے۔ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، اور مت ہو جائیے آپ شرک کرنے والوں میں سے۔ اللہ اکبر، کہ آپ شرک کرنے والوں میں سے ہو سکتے ہیں؟ ہرگز نہیں۔ لیکن آپ کو کہہ کر امت کو سنایا گیا کہ جس کو یہ قرآن نصیب ہو، چاہے تلاوت نصیب ہو، چاہے سمجھنا نصیب ہو، سمجھانا نصیب ہو، جتنا بھی قرآن مل جائے اس کا یہ سب سے بڑا تقاضا ہے کہ وہ کبھی شرک کے پاس نہ جائے۔ اور جو قرآن بھی پڑھتا ہے اور پھر بھی شرک کر رہا ہے، اس کا مطلب وہ قرآن کے ساتھ ناانصافی اور غداری کر رہا ہے۔ کتنے کام ہو گئے؟ 4۔ پانچواں کام جو شرک ہی کی ایک قسم، وَلَا تَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخر، اور اس راستے میں مصیبتیں آئیں گی، پریشانیاں آئیں گی، آفتیں آئیں گی۔ وَلَا تَدْعُ مَعَ اللَّهِ، مت پکاریں آپ اللہ کے ساتھ إِلَٰهًا آخر، کسی دوسرے معبود کو۔ مصیبتیں آئیں گی، پریشانیاں آئیں گی، اس میں کسی دوسرے کو نہیں پکارنا ہو تو صرف اللہ ہی کو پکاریں، اور اللہ کے ساتھ ساتھ کسی اور کو پکاریں، ایسا بھی نہیں کہ اللہ بڑا ہے اور کچھ چھوٹے ہیں چلو ان کو پکار لیتے ہیں۔ وَلَا تَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخر، اور مت پکاریے آپ اللہ کے ساتھ إِلَٰهًا آخر، کسی دوسرے معبود کو۔ کیوں؟ لا الہ الا ہو، اس لیے کہ اس کے سوا کوئی معبود ہے ہی نہیں۔ لا الہ، نہیں ہے کوئی عبادت کے لائق، الا ہو، سوائے اس کے۔ کل شیء ہالک، کیوں نہیں ہے کوئی معبود؟ اس لیے کہ جتنی چیزیں ہیں وہ سب کی سب ہلاک ہونے والی ہیں، اور جو ہلاک ہونے والی ہے وہ کسی دوسرے کے لیے حاجت روا اور مشکل کشا اور لائق عبادت کیسے ہو سکتی ہے؟ ہمیں معلوم ہے کہ اس کو مرنا ہے اور مر کر کے بے بس ہونا ہے۔ کوئی دوسرے آئیں گے اس کو نہلائیں گے، دوسرے آئیں گے اس کو کفنائیں گے، دوسرے آئیں گے اس کو اٹھائیں گے، دوسرے آئیں گے اس کو کھڈے میں ڈالیں گے، اوپر سے بند کریں گے۔ جو آدمی ان چیزوں کا محتاج ہے وہ کسی کے لیے خالق یا مالک یا معبود کیسے ہو سکتا ہے؟ کل شیء ہالک، اور یہ ہلاک کس کو ہونا ہے، مرنا کس کو ہے؟ ایک ایک کو اس پیالے کو پینا ہے، الا وجہہ، سوائے تیرے مالک کے چہرے کے۔ اور پچھلی سورت کا خاتمہ بھی اسی مضمون پر ہوا تھا، سب ہلاک ہوں گے، وہاں گزر گیا، یہاں تک کہ پھر فرشتوں کا نمبر آئے گا، ایک ایک فرشتہ، اور آخر میں ملک الموت، اور پوچھا گیا کہ کوئی باقی؟ عرض کرے گا صرف آپ باقی، میں باقی، فمت، تو بھی مر، وہ بھی مرے گا، اس کے بعد دوبارہ زندہ کیا جائے گا۔ جب سب کو اس دنیا سے جانا ہے تو جانے والا کہیں خدا بن سکتا ہے کیا؟ کل شیء ہالک، ہر ایک چیز کو ہلاک ہونا ہے، الا وجہ، مگر تیرے رب کا چہرہ یعنی اس کی ذات، لہ الحکم، اسی کے لیے حکم ہے، وإلیہ ترجعون، اور اسی کی طرف لوٹ کر کے جانا ہے۔ یہ زبردست مضمون، اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو بھی اس کا کوئی حصہ نصیب کرے۔ علماء کرام سے خاص طور سے درخواست ہے، اس درس سے ہم کیا چاہتے ہیں؟ صرف یہ چاہتے ہیں کہ جس کو اللہ کی کتاب کا کچھ علم نصیب ہوا ہے وہ اس کو پھیلائے، اس کو بیان کرے، اس کے دعوت کے پہلو کو، تذکیر کے پہلو کو، نصیحت کے پہلو کو عام کرے، گھر گھر اس کو پہنچائے، اور اس کی پرواہ نہ کرے کہ پڑھنے والے 10 ہیں یا 20 ہیں یا 50 ہیں یا 100 ہیں، اور جس کو سمجھانے کا موقع نہ ملے، ایسا ہی طبقہ ملے وہ خالی اس کے حروف پڑھانے کا موقع ملے تو وہ بھی
قسمت کی بات ہے، بہت بڑے نصیبے کی بات ہے، چاہے کسی کو نورانی قاعدہ ہی پڑھانے کے لیے مل جائے، مگر شرط ہے کہ اللہ ہی کی خوشنودی کے لیے ملے۔ حضرت قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے عجیب بات لکھی ہے، کہا میں مولانا حسین مدنی گرفتار ہوئے تو مراد آباد جیل میں تھے، میں مولانا سے ملنے کے لیے گیا تو میں نے پوچھا کہ حضرت کیا کر رہے ہیں یہاں، آپ کا کیا مشغلہ ہے؟ تو فرمایا میں تعلیم الاسلام پڑھا رہا ہوں اور قاعدہ پڑھاتا ہوں۔ تو قاضی صاحب نے، وہ قاری طیب صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ نے بطور تمسخر فرمایا بڑی ترقی کی آپ نے، آپ پہلے بخاری شریف پڑھاتے تھے، ترمذی شریف پڑھاتے تھے، ایشیا کی عظیم یونیورسٹی دارالعلوم دیوبند کے اندر پڑھاتے تھے، اب آپ نے ترقی کی تو نورانی قاعدے پر پہنچے۔ تو اس پر مولانا مدنی نے فرمایا کہ بھائی جب پڑھانا ہی ٹھہرا، ہمارا مقصد تو پڑھانا ہے، نورانی قاعدے والے ملے ان کو پڑھائیں گے، تعلیم الاسلام والے ملے ان کو پڑھائیں گے، بخاری شریف والے پڑھنے والے ملے ان کو پڑھایا، الحمدللہ۔ اور جو اللہ کی کتاب کی کسی طور پر بھی خدمت کرے گا، کوئی اس کے حروف کی خدمت کر لے، کوئی اس کی قرات کی کر لے، کوئی اس کے معنی کی کر لے، کوئی صرف اس کی کتابت کی خدمت کر لے کہ جو انداز اس کے لکھنے کا تھا وہی باقی رکھے، اس کے انداز ہے نا، آپ کو دیکھ رہے ہیں تتلو، اس کے آخر میں یتلو، اس کے آخر میں الف لکھا جا رہا ہے، جیسا لکھا تھا ویسے کا ویسا ہی لکھا جائے گا قیامت تک، حالانکہ قاعدے کے مطابق یہ الف نہیں ہوتا واحد کے صیغے کے آخر میں۔ جو اس کی محنت کر لے گا وہ بھی کبھی محروم نہیں رہے گا، اور دنیا اور آخرت میں پروردگار اس کو سرخروئی اور کامیابی ہی نصیب کرے گا۔ اولئک هم الفائزون اولئک هم المفلحون، اس طبقے میں شامل ہوگا۔ اللہ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے اور صرف اپنی رضا کے لیے۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔